السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل اور آپ کو ایم سہیل وائس پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرکش پارٹ 2 ایپیسوڈ نمبر 76۔ کئی مہمان کچھ ہمت کر کے لاش کے قریب آ گئے تھے۔ میں نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لے کر اس بات پر قدرے اطمینان محسوس کیا کہ وہ خنی نہیں تھی، لیکن وہ جو کوئی بھی تھی اس کے لیے دل میں دکھ اور افسوس محسوس کیا جا سکتا تھا۔ لاش کو پانی میں یقیناً بہت دیر نہیں گزری تھی، کیونکہ اس کی حالت بگڑنا شروع نہیں ہوئی تھی۔ لڑکی نوجوان ہی تھی، بمشکل 23-24 سال عمر ہوگی اس کی۔ وہ اتنی مختصر اور نازک تھی کہ بالکل گڑیا لگتی تھی۔ اس کی تراشے بورے بالوں کی لٹیں اس کی سفید رخساروں پر چپکی ہوئی تھیں۔ اس کے نقوش میں بڑی نزاکت تھی، چینی لڑکیوں کی طرح چھوٹی سی ناک، پتلے پتلے مختصر سے ہونٹ اور نازک سی ٹھوڑی۔ اس کا لباس بے حد معمولی تھا، جوتی صرف ایک پاؤں میں تھی اور وہ بھی بے حد سستی اور معمولی سی معلوم ہوتی۔ زندگی سے محروم ہونے کے بعد تو اس کی شخصیت سے دلکشی حرارت رخصت ہو ہی چکی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ کافی عرصے سے وہ زندہ حالت میں بھی اجڑی سی ہی نظر آتی ہوگی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے اور ان حلقوں کے سیاہی اس وقت بھی کم نہیں ہوئی تھی جب آنکھیں ان حلقوں سے باہر کو ابل آئی تھی۔ اس طرح ابری ہوئی آنکھوں کی وجہ سے ہی وہ اس وقت ایک پیاری اور گڑیا سی لڑکی کے بجائے گویا ڈرونی مخلوق لگ رہی تھی۔ اس کی گردن پر سیاہی مائل سرخ دائرہ موجود تھا۔ شاید اس کی گردن میں اس نینول کی ڈوری کا پھندا ڈال کر اس کا گلا گھونٹا گیا تھا، جس سے بعد میں اس کے جسم کے ساتھ پتھر باندھ دیا گیا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر سب سے آگے کھڑے ہوئے لوگوں کے چہروں کا جائزہ لیا۔ سبھی کے چہرے سوالیہ نشان بنے ہوئے تھے۔ سعید صاحب نے کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے با آواز بلند کہا، معاف کیجیے گا خواتین و حضرات، اب رات اس مسئلے سے نبٹنے میں ضائع ہوگی، لیکن خیر زندگی اسی کا نام ہے، حادثے تو پیش آتے ہی رہتے ہیں، تو صبر و سکون کیجیے۔ مجھے دل ہی دل میں برا بلا مت کہیے گا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ مجھے ان کا یہ اعلان غیر ضروری سا محسوس ہوا، لیکن شاید انہیں اعلان کرنے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ مہمانوں میں کچھ بنبناہٹ سی ہوئی، پھر اڈیر عمر کے ایک صاحب با آواز بلند بولے، بھائی اپنے سعید میاں، یہاں موجود بیشتر مہمان اس معاملے میں ملوث ہونا نہیں چاہتے، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں؟ آپ خود ہی پولیس سے نپٹتے رہیے گا۔ سعید صاحب نے قدرے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ ماحول کی تمام تر ٹھنڈک کے باوجود ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے کانوں کے قریب تپش سی محسوس ہوئی۔ غیر ارادی طور پر میں نے قدرے سرد مہری سے کہا، کوئی اپنے گھر نہیں جائے گا۔ معلوم نہیں اس گڑیا سی لڑکی کا کوئی قصور یا گناہ تھا یا نہیں، لیکن اسے یوں قتل کر دیا جانا بہرحال انصاف نہیں کہلا سکتا۔ یہ جو کوئی بھی ہے بہرحال زندگی جیسی نعمت سے محروم ہوئی ہے، کیا اس کی خاطر ہم تھوڑا سا وقت ضائع نہیں کر سکتے؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ سعید صاحب نے گویا غیر ارادی طور پر میری تاکید کی۔ اڈیر عمر مہمان جو غالباً کوئی صنعت کار تھا، اپنی ٹائی کی گرا درست کرتے ہوئے قدرے آگے آ کر بولا، چودھری صاحب آپ شاید ہماری پولیس کو نہیں جانتے، بہت پریشان کرتے ہیں وہ لوگ اور بہت وقت ضائع کرتے ہیں، پولیس کو مجھ سے زیادہ شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ میں نے نرمی سے کہا، آپ لوگ مطمئن رہیں، مجھے حیرت ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی پوزیشن کا احساس نہیں، ہم سب کوئی ایرے گیرے نہیں ہیں، شہر کے معزز ترین لوگ ہیں ہم، کوئی پولیس افسر ہم سے بدتمیزی سے پیش نہیں آ سکتا، خصوصاً جب کہ ہم بے گناہ ہوں۔ ہاں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں۔ سعید صاحب نے بھی گویا سب کو تسلی دی۔ ڈی آئی جی صاحب تک سے بھی آپ کے اس خادم کی جان پہچان ہے اور علاقے کے ڈی ایس پی صاحب سے تو اچھی بھلی گپ شپ ہے، آپ لوگ ذرا بھی فکر نہ کریں، بس رسمی سی کارروائی ہوگی اور کچھ پوچھ گچھ ہوگی، پولیس بالکل اس طرح تفتیش کرے گی جس طرح اسے کرنی چاہیے، اس طرح نہیں کرے گی جس طرح کرتی ہے۔ ڈی آئی جی صاحب کو فون کریں تو انہیں میرا بھی سلام کہہ دیجیے گا، میں نے آستگی سے سعید صاحب سے کہا۔
انہوں نے قدرے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلانے لگے۔ اعتراض کرنے والے مہمان جو اس وقت غالباً باقی مہمانوں کے نمائندے بن چکے تھے، گویا بادل نخستہ بولے، اچھا جناب، اگر آپ لوگ اصرار کرتے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں۔ پولیس کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے طور پر بھی تھوڑی بہت تفتیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، میں نے مہمانوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کسی کو اس واقعے کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ کوئی ایسی بات جو پہلے معمولی اور غیر اہم لگی ہو، مگر اب یہ لاش سامنے آنے کے بعد یاد آ رہا ہو کہ اس بات کا اس قتل سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ اپنے ذہنوں پر زور دیجیے، شاید ایسی کوئی بات یاد آ جائے۔ میں نے باری باری سب کی طرف دیکھا، لیکن سبھی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کوئی اسے پہچانتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ برائے کرم غور سے اس کی صورت دیکھیے۔ سامنے کھڑے ہوئے مہمانوں نے تو فوری طور پر نفی میں سر ہلا دیا۔ جو مہمان پیچھے کھڑے تھے، میں نے ان سے بھی درخواست کی کہ وہ آگے آ کر اچھی طرح لاش کا جائزہ لیں۔ بالآخر نفیس سوٹ میں درمیانے سے قد کا ایک نوجوان، جو اس وقت بھی ہاتھ میں ڈرنگ اٹھائے ہوئے تھا، لاش کا بغور جائزہ لے کر قدرے چونکتے ہوئے بولا، ارے یہ تو وہ ایکسٹرا گرل ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا۔ شکل اس لیے یاد رہ گئی کہ ایک بار ایک ایکٹر سپلائر سے میرے پاس لے کر آیا تھا کہ میں اسے ہیروئن کا چانس دے دوں۔ میں ان دنوں اپنی فلم لہروں کے لیے نئے چہرے تلاش کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے آپ نے اسے چانس نہیں دیا ہوگا۔ اگر یہ ہیروئن آئی ہوتی تو ہم لوگوں نے اسے ضرور پہچان لیا ہوتا۔ نہیں، میں نے اسے اور ایکٹر سپلائر دونوں کو بھگا دیا تھا۔ فلم میں ایسی لڑکیاں بالکل نہیں چلتی ٹی وی پلے کے لیے، وہ بھی کسی چھوٹے موٹے رول میں ٹھیک رہتی۔ ویسے بھی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو لڑکی زیادہ عرصے تک ایکٹر رہ چکی ہو، اسے ہیروئن نہیں لیا جا سکتا۔ ایسی لڑکی کی کامیابی کی ہمارے ہاں صرف ایک ہی مثال موجود ہے۔ ہاں یہ تو ہے، سعید صاحب نے اس بات میں سر ہلایا، پھر قدرے چونک کر میری طرف دیکھا اور سوٹ والے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، ان سے ملیے چودھری صاحب، یہ مشہور فلم ساز اور ہدایت کار قریشی صاحب ہیں۔ میرے لیے یہ نام شناسا تھا۔ میں نے اس شخص سے مصافحہ کیا۔ صورتحال خاصی عجیب لگ رہی تھی۔ ہمارے دائیں ہاتھ پر ایک لاش پڑی ہوئی تھی، بائیں ہاتھ پر اتنے سارے مہمان تھے، جن میں خواتین بھی شامل تھیں۔ سامنے دلدار اور سعید صاحب عمدہ سوٹوں میں کھڑے تھے، اور میں بھیگے ہوئے بنیان اور انڈر ویئر میں کھڑا ان سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ سعید صاحب ایک لمحے کے لیے گویا لاش کو بھول گئے اور دلدار سے مخاطب ہوئے، لہرے میں تو پھر آپ نے نئے چہرے نہیں لیے تھے نا؟ نہیں، مجھے رسک ہی محسوس ہوا تھا، میں نے نئے چہرے لینے کا ارادہ ہی بدل دیا تھا۔ دلدار قریشی ایک نظر لاش کی طرف دیکھ کر بولے، ہم نے اپنی وہی پرانی سپر سٹار سہرا بیگم کو لے کر کام چلا لیا تھا۔ ان کا قد چھوٹا ہے نا، اور عمر بھی کم ہی لگتی ہے، ہم نے ان کی 2 چوٹیاں وغیرہ کر کے کام چلا لیا تھا، کچھ میک اپ سے اچھے ایفیکٹ لے لیے تھے۔ مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ وہ دونوں صاحبان فلموں کے نشیب و فریب پر تبادلہ خیال شروع نہ کر دیں، اس لیے میں نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے دلدار قریشی کو مخاطب کیا، تو آپ کو صرف یہ یاد ہے کہ یہ کوئی ایکسٹرا گرل ہے، نام وغیرہ یاد نہیں آ رہا؟ نہیں، وہ دراصل ایکسٹرا گرلز کے نام اور شکلیں وغیرہ تو زیادہ تر اسٹیٹ ٹائپ کے لوگ ہی یاد رکھتے ہیں، دلدار قریشی نے معذرت خوانا سے انداز میں کہا، لیکن اس معذرت میں بھی ہلکی سی نحوست تھی۔ البتہ اس ایکٹر سپلائر کا نام مجھے معلوم ہے، جس نے اس کی سفارش کی تھی، ضرورت پڑنے پر وہ میں بتا سکتا ہوں۔ میں نے ایک بار پھر لاش کا جائزہ لیا۔ حلقوں سے ابری ہوئی اس کی آنکھیں خوابوں سے خالی اور دہشت سے پر تھیں۔ لاش کے ساتھ بندھا ہوا پتھر نسواری اور کھردرے، مگر کہیں کہیں سے معمولی سا کائی زدہ تھا۔ یہ یقیناً انہی پتھروں میں سے ایک تھا جو پہاڑی منظر کا تاثر دینے کے لیے سوئمنگ پول سے کچھ دور سجائے گئے تھے، اور جن پر سے پانی پھسلتا ہوا سوئمنگ پول میں آتا تھا۔ میں نے سعید صاحب سے کہا، پتھر تو آپ نے پہچان ہی لیا ہوگا، اس ڈوری کے متعلق کیا خیال ہے؟ عین ممکن ہے یہ ڈوری بھی وہیں کہیں سے اٹھائی گئی ہو،
سعید صاحب نے پتھروں کے عقب میں پھیلے ہوئے درختوں کے جھنڈ کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ مالی بعض پودوں کو سیدھا رکھنے کی غرض سے اس قسم کی ڈوریوں سے باندھتا ہے۔ تب تو زیادہ امکان یہی نظر آتا ہے کہ اس لڑکی کو یہیں کہیں آس پاس ہی قتل کیا گیا ہے، کہیں اور اسے اس کی لاش لا کر سوئمنگ پول میں نہیں پھینکی گئی۔ میں نے خیال ظاہر کیا۔ ممکن ہے، سعید صاحب نے بے یقینی سے کہا۔ ویسے ہمارے باغ کی دیوار بھی زیادہ اونچی نہیں، ہم نے اس پر خاردار تاریں تو لگوائی ہیں، پھر بھی کوئی پھلانگ کر اندر آ سکتا ہے، اس لیے رات کو ہم ادھر اپنے کتے چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ قاتل کہیں ادھر ادھر سے پھلانگ کر آیا ہو۔ ویسے بھی ہمیں قاتل کے بارے میں غور کرنے سے پہلے مقتولہ کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ یہ یہاں کیسے آئی تھی، میں نے کہا، اور اسی لمحے میری نظر لڑکی کے بائیں ہاتھ پر پڑی۔ اس کا ہاتھ سختی سے مٹھی کی شکل میں بند تھا، انگلیوں کے درمیان کوئی سفید سی چیز چپکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے لاش کے قریب بیٹھ کر جائزہ لیا۔ لڑکی کی مٹھی میں یقیناً کوئی کاغذ کا ٹکڑا دبا ہوا تھا۔ اس کا ایک ذرہ سا کونا انگلیوں کے درمیان سے نکلا ہوا تھا، جو بھیگ کر اور تقریباً گل کر انگلیوں سے چپک گیا تھا۔ لیکن لڑکی کی مٹھی اتنی سختی سے بند تھی کہ میرا اندازہ تھا کہ اندر پانی مشکل سے ہی پہنچا ہوگا۔ میں نے تقریباً غیر ارادی سے انداز میں لڑکی کی مٹھی کھولنے کی کوشش شروع کر دی۔ کوئی صاحب موزبانہ انداز میں بول اٹھے، چودھری صاحب، آپ کہیں کوئی سراغ ضائع نہ کر دیں، کہیں پولیس والے ناراض نہ ہوں۔ میں نے ان صاحب کی طرف دیکھے بغیر کہا، میرا خیال ہے میں تو پولیس کے آنے سے پہلے اس کے حصے کا کچھ کام کر کے رکھ دوں۔ یہ ممکن ہے ہم اپنے کسی دوست کو غیر ضروری شرمندگی سے بچا لیں۔ لاش شاید پانی میں رہنے کی وجہ سے زیادہ بری طرح نہیں اکڑی ہے۔ تھوڑی سی طاقت صرف کر کے میں نے مٹھی اس حد تک کھول لی کہ مڑے توڑے کاغذ کو بحفاظت نکال سکوں۔ وہ کسی ڈائری سے پھاڑا گیا تقریباً آدھا ورقہ تھا۔ کچھ تو پانی مٹھی میں زیادہ نہیں پہنچا تھا اور کچھ کاغذ بھی عمدہ تھا، مکمل طور پر گلا نہیں تھا۔ میں نے حفاظت سے اسے کھولا۔ اس پر غالباً نہایت عجلت میں بال پوائنٹ سے چند الفاظ گھسیٹے گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ مختصر سادہ پیغام میرے ہی نام پر تھا۔ افضل صاحب، مجھے افسوس ہے کہ میں پارٹی میں نہیں آ سکوں گی۔ میں اپنے ارد گرد بہت خطرہ محسوس کر رہی ہوں، لیکن خیر، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس لڑکی کو شاید آپ کی مدد کی ضرورت پڑے، ضرور کر دیجئے گا، فقط ہنی۔ میں چند لمحے کے لیے ساکت کھڑا رہا۔ کاغذ اچھی حالت میں ہوتا تو یقیناً سعید صاحب اسے میرے ہاتھ سے چپٹ لیتے۔ آخرکار میں نے خود ہی مضمون پڑھ کر انہیں سنا دیا۔ دیکھ تو سب پہلے بھی میری ہی طرف رہے تھے، لیکن اب کچھ اور زیادہ توجہ سے دیکھنے لگے، تو اسے کسی مدد کی ضرورت تھی۔ سعید صاحب لاش کی طرف دیکھ کر گہری سانس لے کر بولے، اور کوئی ایسا شخص بھی تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ اسے کوئی مدد میسر آ سکے۔ میں نے بھی ایک نظر لاش کی طرف دیکھ کر کہا، اس لمحے مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ وہ نہ جانے کیا امید لے کر یہاں پہنچی تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہنی نے اس کے ہاتھ معذرت کا پیغام بھیجا تھا اور ساتھ ہی کسی نامعلوم خطرے کی بھی نشاندہی کر دی تھی۔ لیکن ہنی کو ترین میں پیغام بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ سعید صاحب کے ہاں فون نہیں کر سکتی تھی؟ پارٹی کے دوران فون کر کے وہ مجھ سے بھی بات کر سکتی تھی۔ کیا یہ لڑکی بھی اسی خطرے کی لپیٹ میں آ گئی تھی جس کی طرح ہنی نے اشارہ کیا تھا، یا یہ اس کی ذاتی زندگی کے کسی اتراؤ چڑھاؤ کا نشانہ تھا؟ سوال سے سوال نکل رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر سعید صاحب کی طرف دیکھا اور مڑا توڑا کاغذ مردہ لڑکی کے ہاتھ میں ہی پھنساتے ہوئے کہا، بہتر ہے کہ ہم ہر چیز پولیس کے لیے ہی چھوڑ دیں، لیکن میں اپنی یہ حیرانی ضرور دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس راستے سے ہمارے ہاں آئی تھی۔ یہ کسی بھی طرح مدعو مہمان تو لگ نہیں رہی۔ چوکیدار نے اسے اندر کیسے آنے دیا ہوگا؟ سعید صاحب خود کلامی کے سے انداز میں بولے۔ پھر انہوں نے ایک نوکر کو آواز دے کر حکم دیا کہ وہ گیٹ سے چوکیدار کو بلا لائے۔ چوکیدار اپنی رائفل سنبھالے آیا۔ وہ جوان اور باروب شخصیت کا مالک تھا۔ سعید صاحب نے اسے سیدھا لاش کے پاس بلا لیا۔ لاش دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا اور اس کی مونچھیں ایک لمحے کے لیے پھڑ پھڑا کر رہ گئیں۔ یہ لڑکی سامنے والے گیٹ سے اندر آئی تھی؟ سعید صاحب نے پوچھا۔ ہاں صاحب،
چوکیدار غالباً سعید صاحب کا مطلب سمجھ گیا اور خود ہی تفصیل بتانے لگا۔ یہ رکشے میں آئی تھی صاحب، ہم سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی بڑا لوگ نہیں ہے، مگر صاحب اس کے پاس کارڈ موجود تھا۔ ہم سمجھا ٹھیک ہے، صاحب نے کسی وجہ سے بلا لیا ہوگا، یہ سب سے پہلے آ گیا تھا۔ ہم سمجھا اس کو بہت شوق ہے پارٹی میں آنے کا، ایک تو تم ساری باتیں خود بخود ہی سمجھ لیتے ہو۔ سعید صاحب قدرے چڑھ کر بولے۔ ہم نے اس کو بولا صاحب کو ابھی کوئی مہمان نہیں آئی ہے، مگر یہ بولا کہ ہم جا کر بیٹھے گا اور انتظار کرے گا۔ اس نے پوچھا کہ مہمان کے بیٹھنے کا انتظام کدھر ہے؟ ہم نے اس کو بتا دیا کہ پیچھے باغ میں۔ یہ سرونٹ کوارٹر والی سائڈ سے باغ کی طرف چلا گیا۔ بس اس کے بعد ہم اس کو بھول گیا۔ کیا اس وقت کیٹرنگ سروس والے، میرا مطلب ہے کھانا لگانے والے آ چکے تھے؟ سعید صاحب نے پوچھا۔ نہیں صاحب، ان کو تو ہم نے رات 9 بجے کا ٹائم دیا تھا تاکہ کھانا بالکل تازہ تازہ آوے، چوکیدار نے جواب دیا۔ کھانے کا انتظام ویسے بھی سائڈ والے لان پر تھا، مہمانوں کے لیے انتظام پچھلے والے لان میں نہانے کے تالاب کے پاس تھا۔ تاہم سعید صاحب نے تمام نوکروں اور کیٹرنگ سروس کے ویٹروں کو بلا کر لاش دکھائی اور ان سے پوچھا کہ کیا انہوں نے سوئمنگ پول کے آس پاس یا اسٹیج کے سامنے لگی ہوئی کرسیوں میں سے کسی پر اس لڑکی کو بیٹھے دیکھا تھا، لیکن سب کا جواب نفی میں تھا۔ مجھے یاد نہیں پڑ رہا تھا کہ کون مہمان سب سے پہلے آیا تھا، میں اس وقت گیٹ کے آس پاس تھا۔ میں بھی، سعید صاحب پیشانی مسلتے ہوئے بولے۔ ان کی بیگم جو ایک خوبصورت اور باوقار خاتون تھی کچھ دور کھڑی تھیں، وہ ان سے کچھ کہنے کے ارادے سے آگے بڑھیں، لیکن اس سے پہلے ہی مہمانوں میں سے ایک شخص نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور ہچکچاہٹ آمیز سے لہجے میں بولا، میرا خیال ہے سب سے پہلے میں اور میری دوست طاہرہ خانم پہنچے تھے، لیکن ہمیں لان میں نہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا تھا۔ پھر جب وہاں کئی مہمان جمع ہو گئے تو ہم پہلے عقبی لان پر آئے تھے۔ اس وقت اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور میرا خیال ہے ہم جتنے بھی لوگ یہاں آئے تھے ان میں سے کسی کو یہاں کوئی لڑکی بیٹھی دکھائی نہیں دی۔ جی ہاں، یہ درست ہے۔ بیک وقت کئی آوازیں سنائی دیں۔ یہ غالباً وہ مہمان تھے جو اس شخص اور اس کے دوست طاہرہ خانم کے ساتھ لان پر آئے تھے۔ یہ شخص نصیر نواز تھا، جنگل کا رائٹر، دراز قد اور خاصی حد تک وجیح مگر تیزی سے بے ڈنگ پن کی طرف گامزن تھا۔ سعید صاحب کی بیگم قدرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، مگر بدستور خاموش تھی۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ وہ نصیر نواز اور دوسرے مہمانوں نے خود کہہ دیا تھا۔ مس سعید کی موٹی موٹی آنکھوں سے تفتیش جھلک رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، سعید صاحب آپ پولیس کو فون کریں، تب تک میں اور یہ دوسرے صاحبان جن کو تحریکی وغیرہ کے مقابلوں میں حصہ لینا تھا اپنے حلیہ درست کر رہے ہیں۔ کم سے کم میں تو یوں کھڑا اپنے آپ کو جوکر محسوس کر رہا ہوں اور اب سردی بھی لگنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، سولنگ لباس میں کھڑے ہوئے آدمیوں نے میری تاکید کی۔ ہم نے پول کے کنارے پڑی ہوئی خوبصورت آرام دہ کرسیوں پر سے اپنے اپنے سوٹ اٹھائے اور اندر کی طرف چل دیے تاکہ اپنے خلیے درست کر سکیں۔ اچانک سعید صاحب آواز دے کر مجھے روکتے ہوئے بولے، یہ دعوت نامے والی بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ دعوت ناموں کے لیے میں نے خود اپنے سیکرٹری کو نام لکھوائے تھے اور مجھے یاد نہیں کہ میں نے کسی ایکسٹرا گھر کے لیے دعوت نامہ بھیجنے کو کہا ہو۔ اس کا جواب پہلے ہی میرے ذہن میں آ چکا ہے۔ میں نے ذرا دیر کے لیے رکتے ہوئے کہا، وہ دعوت نامہ یقیناً ہنی کا ہوگا۔ چوکیدار نے مہمانوں سے جو دعوت نامے لے کر جمع کیے ہوں گے آپ جا کر ان میں دیکھ لیجئے گا، ان میں ضرور ہنی کے نام کا دعوت نامہ موجود ہوگا۔ وہ چونکہ خود نہیں آ رہی تھی اس لیے اس نے لڑکی کو اپنا دعوت نامہ دے کر بھیج دیا ہوگا کہ اسے اندر آنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ سعید صاحب نے تفتیشی انداز میں سر ہلایا۔ انہیں میری بات پر یقین آ گیا تھا، اس لیے انہوں نے تصدیق کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی اور میرے ساتھ ہی اندر کی طرف چل دیے۔ لیکن پھر رک کر انہوں نے مڑ کر با آواز بلند مہمانوں کو مخاطب کیا، بھائی جس کا جہاں جی چاہے بیٹھ جائے اور خواتین و حضرات بالکل ریلیکس رہیں، پارٹی تباہ ہو گئی، کوئی بات نہیں، جلد ہی اس کی تلافی کر لیں گے۔ مہمان ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت ان میں سے کوئی بھی خوش نہیں تھا، لیکن میں نے اب ان کی پرواہ چھوڑ دی تھی۔ میرا ذہن بہت سے سوالات میں الجھا ہوا تھا۔ میں جب ایک باتھ روم خالی پا کر اور اپنا حلیہ درست کر کے
نکلا تو راہداری کے اختتام پر خال کی طرف سے مجھے سعید صاحب کی آواز سنائی دی۔ وہ ابھی فون پر ہی باتیں کر رہے تھے۔ میں حال ہی میں جا پہنچا۔ وہ خال بھی ایک طرح کا ڈرائنگ روم سا ہی تھا۔ دیوار کے قریب صوفے پر سعید صاحب بیٹھے تھے۔ فون ان کے سامنے تپائی پر رکھا تھا۔ آس پاس صوفوں اور دوسری نشستوں پر کئی مہمان موجود تھے۔ سعید صاحب کی بیگم ان کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ سعید صاحب نے مزید کئی منٹ فون پر بات کی، پھر ریسیور رکھ کر خاصی دیر کے بعد پہلی مرتبہ مطمئن انداز میں مسکرائے۔ لو بھائی، اب ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اب پولیس جانے اور اس کا کام۔ میں نے ان کے مقابل قالین پر پڑے ہوئے ایک موٹے سے کشن پر بیٹھ کر فون اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا، ذرا ہنی کو بھی فون کر کے اس کی خیر و عافیت معلوم کرنی چاہیے، اور اگر وہ مل جائے تو اسے اس افسوسناک واقعے کی اطلاع دے دینی چاہیے۔ اسی دوران میں نے اپنے قریب کپڑوں کی سرسراہٹ اور ایک شناسا خوشبو محسوس کی۔ سر ذرا گھما کر دیکھا تو ستارہ دوسرا کشن کھسکا کر میرے قریب بیٹھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں افسردہ سا خمار تھا۔ مفہوم سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ یہ لڑکی تمہارے لیے پریشانیوں کا باعث بنے گی۔ وہ شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی، مگر اس نے ان لفظوں کو ہونٹوں کے پیچھے ہی قید رکھا۔ اگر وہ کچھ اور بولتی تو شاید اس کا اندازہ بیویوں والا لگتا۔ میں نے نرمی سے کہا، ستارہ مجھے اس لڑکی سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اتفاق بس کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ مجھ پر اس کا ایک احسان چڑھ گیا ہے، اور انسان جن کا احسان مند ہو ان کا خیال تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ ستارہ خاموش رہی۔ سعید صاحب نے اس موقع پر شاید کچھ کہنا چاہا، لیکن پھر ایک نظر بیوی کی طرف دیکھ کر ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں نے ہنی کا نمبر ڈائل کیا، لیکن دوسری طرف مکمل سکوت طاری تھا۔ کسی بھی قسم کی کوئی ٹون سنائی نہ دی۔ میں نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کیا کہ شاید پہلی بار صحیح نہ ملا ہو، لیکن دوسری طرف بدستور سکوت رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ لائن کٹی ہوئی ہے۔ میں نے ریسیور رکھ کر خاص طور پر کسی کو مخاطب کیے بغیر کہا، دور ایک کونے میں نصیر نواز اور اس کی دوست طاہرہ خانم سرگوشی میں باتیں کر رہی تھے۔ اب ہمیں پولیس کا انتظار کرنے کے سوا کوئی کام نہیں ہے۔ لاش میرے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن جانے کیوں باہر کھلے آسمان تلے سوئمنگ پول کے کنارے پڑی ہوئی اس مختصر لڑکی کا تصور میرے ذہن سے چپکا ہوا تھا۔ اس میں ضرور کوئی بات تھی جو میرے اعصاب کو پریشان کر رہی تھی۔ شاید وہ اس کی خاموش بے کسی کی پکار تھی، شاید اس کے بے جان سراپا میں کہیں اس کی مظلومیت بول رہی تھی۔ نہ جانے اسے کس معاملے میں میری مدد کی ضرورت تھی۔ شاید ہنی مجھے یہ بات بتا سکتی تھی، مگر اس کی طرف بھی مکمل سکوت تھا۔ بہرحال میرا ارادہ تھا کہ جہاں سے فارغ ہو کر گھر جاتے وقت میں ہنی کے گھر کا چکر بھی ضرور لگاتا جاؤں گا۔ شاید اس سے ملاقات ہو ہی جائے، یا شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ پولیس نے آنے میں دیر نہیں لگائی۔ صرف ایک ASI اور 2 کانسٹیبل آئے تھے، اور وہ پہلے ہی اپنے کسی افسر سے ہدایت سن کر آئے تھے۔ ان کا رویہ کچھ دوستانہ اور کچھ مؤدبانہ تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے جا کر جائے واردات کا معائنہ کیا۔ لاش کا جائزہ لیتے ہوئے ASI بولا، پولیس کے آنے تک جائے واردات پر کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، لیکن آپ لوگوں نے تو پوری واردات کو ہی سوئمنگ پول سے نکال کر باہر رکھ دیا ہے۔ اس کے کھردرے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ سعید صاحب نے کہا، ہم نے لاش اس لیے باہر نکالی تھی بردان عزیز کہ ہمیں صحیح طور پر معلوم نہیں تھا کہ یہ لاش ہی ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ شاید اس میں زندگی کی کوئی رقمت باقی ہو، شاید فوری طور پر طبی امداد میسر آنے سے یہ بچ سکے، لیکن باہر نکالنے پر اندازہ ہوا کہ اسے مرے ہوئے خاصی دیر ہو چکی ہے۔ معقول بات ہے، ASI نے لاش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی مشتاق نظروں نے چند لمحے میں لاش اور سوئمنگ پول کا جائزہ لے لیا تھا۔ وہ اٹھ کر ہماری طرف مڑتے ہوئے بولا، لاش نکالی کس نے تھی؟ سعید صاحب نے میری طرف اشارہ کیا اور میرا تعارف کرایا۔ میرا نام سن کر ASI نے گرمجوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا، لیکن لاش کی موجودگی کا پتہ پہلے ان کو چلا تھا۔ میں نے ارشد موتی کی طرف اشارہ کیا۔ پھر ہم نے وہ سب کچھ ASI کو بتایا جو ہم اب تک معلوم کر سکے تھے۔ ASI سب کچھ اپنی ڈائری میں نوٹ کرتا رہا اور آخر کار ڈائری بند کرتے ہوئے بولا، آپ لوگوں نے تو اچھی خاصی تفتیش کر ڈالی ہے، یہی تو فائدہ ہوتا ہے پڑھے لکھے ہونے کا، لیکن اصل نکتہ ابھی آپ لوگوں کو معلوم نہیں۔
پھر اس نے لاش کو خلاج لا کر دیکھا۔ ایک لفافہ منگوا کر وہ پرچی اس میں محفوظ کر لی جو لاش کی مٹھی سے برآمد ہوئی تھی۔ پھر اس نے لاش کی تلاشی لینے کی کوشش کی، لیکن اس کے لباس میں کوئی جیب وغیرہ نہیں تھی۔ شاید اس کے پاس کوئی پرس وغیرہ موجود رہا ہو جسے قاتل نے غائب کر دیا ہو، یا شاید وہ سوئمنگ پول کی تہہ میں پڑا ہو۔ ASI خود کلامی کسی انداز میں بولا، شاید وہ بآواز بلند سوچ رہا تھا۔ اگر آپ ضرورت محسوس کریں گے تو کوئی شخص سوئمنگ پول میں اتر کر اچھی طرح تہہ کھنگال آئے گا، سعید صاحب نے اسے تسلی دی۔ اور اگر آپ ضروری سمجھیں گے تو سوئمنگ پول خالی کرا دیا جائے گا تاکہ آپ فرش کا معائنہ کر سکیں۔ اس کا فیصلہ میں اپنے انسپکٹر صاحب سے مشورے کے بعد کروں گا، ASI نے سادگی سے کہا۔ فی الحال میں صرف ابتدائی تفتیش کے لیے آیا ہوں۔ اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لڑکی کو ہلاک کہاں کیا گیا ہوگا۔ عقبی لون کی طرف کی ساری بتیاں روشن کر دی گئیں، پھر بھی مصنوعی آبشار کے عقب میں پھیلے ہوئے جھنڈ تک پہنچنے کے لیے روشنی ناکافی تھی۔ بہرحال دیگر لائٹیں بھی ساتھ لے کر پولیس والوں نے چپے چپے کا جائزہ لینا شروع کیا، لیکن کہیں کسی قسم کا سراغ نظر نہ آیا۔ آخر کار میں نے کہا، ASI صاحب، میرا خیال ہے کہ زیادہ دور تک ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے ہمیں پہلے اس حصے کی طرف دیکھنا چاہیے جہاں سے غالباً پتھر اٹھایا گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر کوئی سراغ ہوگا تو ادھر ہی پتھروں کے پیچھے درختوں کے جھنڈ میں یا اس کے آس پاس ہوگا۔ ASI اطمینان سے بولا، لیکن ضابطے کی کارروائی کے لیے مجھے سارے لان کا جائزہ تو لینا ہی ہے، اس لیے پہلے میں فالتو کام نپٹا رہا ہوں۔ وہ اتنا بیوقوف نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہا تھا، البتہ ان لوگوں کا کام کرنے کا اپنا ہی ایک انداز تھا۔ سب سے آخر میں اس نے اس حصے کا رخ کیا جدھر میں جانا چاہ رہا تھا۔ آخر کار ہمیں سوئمنگ پول سے کچھ ہی فاصلے پر اسے نشانات مل گئے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ لاش کے ساتھ پتھر باندھنے کے بعد وہاں اسے پتھر سمیت گھسیٹا گیا تھا، لیکن لڑکی کا ایک سینڈل ہمیں درختوں کے جھنڈ میں پڑا ہوا ملا۔ میرا خیال تھا کہ لڑکی کو ہلاک وہیں کیا گیا تھا۔ وہ اتنی ہلکی پھلکی تھی کہ اوسط جسمانیت کا بھی کوئی شخص اسے آسانی سے اٹھا کر لے جا سکتا تھا۔ قاتل بھی اس کی لاش کو مصنوعی آبشار تک تو غالباً اٹھا کر ہی لایا تھا، لیکن جہاں رک کر لاش کے ساتھ ایک پتھر باندھنے کے بعد اس نے اسے پتھر سمیت گھسیٹ کر سوئمنگ پول میں دھکیل دیا۔ تقریباً یہی نتائج ASI نے بھی بتائے۔ تاہم وہ کیس کا گھوڑا کچھ اور آگے تک دوڑاتے ہوئے بولا، ممکن ہے وہ جب یہاں آ کر دوسرے مہمانوں کے انتظار میں اکیلی بیٹھی ہو تو بور ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی ہو، درختوں کے جھنڈ تک چلی گئی ہو، اور وہاں کسی نوکر کی اس پر نیت خراب ہو گئی ہو۔ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہونے پر اس نے جلجلاہٹ اور وحشت میں نیلون کی ڈوری سے اس کا گلا گونڈ دیا ہو۔ اس نے یوں سعید صاحب کی طرف دیکھا گویا اس موضوع پر ان کی رائے جاننا چاہتا ہو۔ سعید صاحب قدرے تھکے تھکے لہجے میں بولے، اتفاق سے میرے ہاں چوکیدار کے سوا سبھی نوکر بوڑھے ہیں، حاصل معزز اور قابل اعتبار۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کسی پر اس قسم کی وحشت اور جنون طاری ہو سکتا ہے، اور جہاں تک چوکیدار کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں مجھے 100% یقین ہے کہ وہ بیچارہ آج دوپہر سے ایک لمحے کے لیے بھی گیٹ سے نہیں ہٹا۔ ویسے بھی میرے خیال میں میڈیکل رپورٹ آنے سے پہلے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر مجرمانہ حملے کی کوشش کی گئی تھی یا نہیں۔ میں بھی صرف اندازے ظاہر کر رہا ہوں جی، میں کوئی بات یقین سے تو نہیں کہہ رہا۔ چلان عدالت میں پیش کرنے تک ہم کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتے، کم از کم پبلک کے سامنے نہیں کہتے۔ ASI نے مونچھ کو بل دیتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا، پھر وہ اشارے سے گویا لان کے کچھ حصے کی حد بندی کرتے ہوئے بولا، خیر جناب، جب تک ہماری طرف سے نہ کہا جائے اس وقت تک اتنے حصے میں گھر کا کوئی فرد نوکر قدم نہ رکھے۔ پھر ہم سب واپس اندر ہال میں آ گئے۔ ASI نے ایک بار پھر ڈائری اور بال پوائنٹ سنبھال لیا، لیکن کچھ لکھنے سے پہلے وہ اعلان کرنے کے سے انداز میں بولا، دیکھیں صاحبان، آپ سب شہر کے بڑے معزز، پڑھے لکھے، جانے پہچانے اور اثر رسوخ والے لوگ ہیں۔ ہمیں بالکل توقع نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی کسی قسم کی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے۔ ہم کو یہاں آنے سے پہلے اوپر سے ہدایت ملی تھی کہ ہم یہاں اپنے خاص طور طریقوں کا مظاہرہ بالکل نہ کریں۔
اس لیے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ میں نے نہ تو کسی پر شبہ ظاہر کیا ہے، نہ کسی کو حراست میں لے رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے ہم کو اس کیس کا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ قتل کے کیس کو ہم آسانی سے داخلے دفتر تو نہیں کر سکتے، اس لیے میری آپ صاحبان سے دوستانہ گزارش ہے، اگر کسی کو کوئی معمولی سی بھی بات معلوم ہے یا کوئی اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ تسلیم کرنا چاہتا ہے، وہ اس وقت کر لے۔ میرا وعدہ ہے ہم اس کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آئیں گے، لیکن بعد میں اگر ہم نے اپنے طور پر اپنی کوششوں سے کچھ معلوم کیا تو پھر ہم رعایت نہیں کریں گے، پھر سفارش اور اثر رسوخ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس کی عقبی نظریں فردن ہر ایک کے چہرے کا جائزہ لینے لگیں۔ اس نے بڑے پر اعتماد اور دو ٹوک لہجے میں بات کی تھی، پھر بھی جانے کیوں مجھے اس کے لہجے میں کھوکھلے پن کی جھلک محسوس ہوئی۔ مسلسل مشق سے اس کے لہجے میں گن و گرج تو آ گئی تھی، لیکن مجھے اس کے عقب سے عمل کی جھلک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سب خاموش رہے، کوئی ایک لفظ بھی نہ بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ صاحبان کی مرضی۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور اپنی جیب سے پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگائی، حالانکہ اس کے سامنے تپائی پر خوبصورت سگریٹ باکس اور سگار باکس سجا ہوا تھا اور ایک خوبصورت لیٹر بھی رکھا تھا۔ اس کی یہ ادا مجھے اچھی لگی۔ اس وقت تک اس کے لیے کافی اور دیگر لوازمات آ چکے تھے، مگر اس نے ان کی طرف بھی توجہ نہ دی۔ وہ ایک بار پھر ٹٹولنے والی نظروں سے سب کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، کسی کو اس بارے میں بھی بالکل کوئی اندازہ نہیں کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی۔ ڈائریکٹر رحیل بٹ سر کھجاتے ہوئے بولا، جب یہاں کوئی اسے جانتا ہی نہیں تھا تو کسی کو اس کے مقصد کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ میں 15 سال سے فلم انڈسٹری میں ہوں اور اسٹوڈیو کی دیواروں کی ایک ایک اینٹ کو پہچانتا ہوں، مگر میں بھی اسے نہیں پہچان سکا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ کس قدر غیر اہم تھے۔ دلدار قریشی صاحب نے یاد دلایا، تب مجھے بھی یاد آیا تھا کہ شاید ایک مرتبہ میں نے اسے کہیں ایکسٹرا گل کے درمیان دیکھا تھا۔ چودھری صاحب، آپ کو بھی کچھ اندازہ نہیں؟ اے ایس آئی نے میری طرف مڑتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی تو اسے مدد کی ضرورت تھی، مجھ سے اس کی ملاقات کی نوعیت آتی تبھی کچھ کہا جا سکتا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، ٹھیک۔ اے ایس آئی نے گہری سانس لی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہنی صاحبہ ہی اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں، جنہوں نے اس کو آپ کے پاس بھیجا تھا، لیکن ان کے بارے میں بھی آپ بتا رہے ہیں کہ ان کا ٹیلی فون ہی شاید ڈیڈ پڑا ہے۔ ویسے میں ان کو تھوڑا سا جانتا ہوں، ان کا گھر بھی مجھے معلوم ہے۔ میں یہاں سے نپٹنے کے بعد ان کے گھر ہوتا ہوا جاؤں گا۔ آپ اپنی کارروائی نپٹا لیں، پھر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، میں نے کہا۔ تب اس نے ضابطے کی باقی کارروائی نپٹانا شروع کر دی۔ اس نے فردن سب کے نام، پتے، فون نمبر اور ہر ایک کا پارٹی میں پہنچنے کا وقت وغیرہ نوٹ کیا۔ اس کام میں خاصی دیر لگ گئی اور اسی دوران اس نے موزبانہ انداز میں کئی سگریٹیں پھونک ڈالیں، تاہم اس کا قلم خاصی تیز رفتاری سے نوٹ بک کے صفوں پر پھسلتا رہا۔ آخرکار وہ تمام اندراج سے فارغ ہو کر نوٹ بک بند کرتے ہوئے بولا، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارا انسپکٹر خالد حجاز صاحب سے اجازت لیے بغیر شہر سے باہر نہ جائیں، اور دوران تفتیش اگر کسی صاحب سے فون پر تھوڑی بہت پوچھ گچھ کی جائے یا تھانے آنے کی زحمت دی جائے تو پورا تعاون کریں۔ آپ فکر نہ کریں، ایسا ہی ہوگا۔ سعید صاحب نے اسے تسلی دی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی سب مہمان یوں گہری سانس لے کر اٹھے جیسے کسی مصیبت سے جان چھوٹی ہو۔ سب نے سعید صاحب سے ہاتھ ملا کر تیزی سے رخصت ہونا شروع کر دیا اور سعید صاحب ہر ایک سے معذرت کرنے لگے۔ آخرکار ہال میں میزبانوں اور پولیس والوں کے علاوہ صرف میں اور ستارہ رہ گئے۔ اے ایس آئی نے اپنے ماتحتوں کو ہدایت دی کہ لاش کو گاڑی میں رکھ کر کون سی اسپتال لے جانا ہے۔ پھر وہ میری طرف مڑتے ہوئے بولا، میں آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں ہنی کے گھر چلوں گا۔ ستارہ میرا بازو چھوتے ہوئے بولی، میں بھی اب چلتی ہوں، تم میرے ساتھ نہیں چل رہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اتر آئی تھی۔ ضرور چلتی، لیکن میں بہت تھک گئی ہوں اور اس واقعے نے دل بھی خراب کر دیا ہے۔ تم بعد میں مجھے بتا دینا کہ بات کہاں پہنچی۔ اس کے لہجے میں بھی تھکن تھی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی اور ہم اس کے ساتھ ہی باہر آ گئے۔ اس کی گاڑی اور ڈرائیور موجود تھا۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد میں نے اے ایس آئی کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور ہم ہنی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں اے ایس آئی واردات اور تفتیش سب بھول کر
حیرت سے میری اسٹڈیز کی ہر چیز دیکھتا رہا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا۔ آخر کار وہ سیٹ پر نیم دراز ہوتے ہوئے بولا، یہ تو اندر سے بالکل جہاز لگتی ہے جی۔ اس کے لہجے میں نہایت ہی معمولی سی حسرت تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی، پھر اس کی سحر زدہ سی آواز جیسے کہیں دور سے آئی، اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں، اتنے نوکر چاکر، اتنے بڑے بڑے باغ باغیچے، اتنے بڑے سوئمنگ پول کہ بندہ ڈوب جائے تو پتہ نہ چلے، ایسی ایسی جہاز جیسی گاڑیاں۔ میں کہتا ہوں جی آخر لوگوں کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ جاتی ہے؟ سوال شاید اس نے اپنے آپ سے کیا تھا، مگر میں نے اس کی تسلی کے لیے دھیمے لہجے میں کہا، یہ سب اللہ کی دین ہے اے ایس آئی صاحب، ہاں یہ سب اللہ کی دین ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں بڑبڑایا، پھر یکدم سر جھٹک کر آنکھیں کھول کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی اس کی سوچیں ایک بار پھر جیسے فریز کی دنیا کی طرف لوٹ آئیں، یا پھر شاید بہت عرصے تک ایک پیشے سے وابستہ رہنے کے بعد عادت سی بن جاتی ہے کہ دنیا بھر کی باتیں سوچنے کے بعد آخر کار ذہن اپنے پیشے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ وہ ذرا میری طرف کو جھکتے ہوئے بولا، دیکھیں جی ویسے تو آپ بھی اس پارٹی میں شریک تھے، وہاں سب آپ کے دوست ہی ہوں گے۔ نہیں کوئی ایسے خاص نہیں تھے، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ چلے یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اس صورت میں آپ ذرا غیر جذباتی ہو کر میری بات سن سکتے ہیں، یہ آپس کی بات ہے، میں آپ کو ان سب لوگوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، بس یوں ہی آپ کو ایک ہمدرد انسان سمجھ کر بات کر رہا ہوں۔ وہ مقتولہ لڑکی مجھے کچھ مظلوم سی لگی ہے۔ آخری لمحوں میں اس کا چہرہ بگڑ کر رہ گیا تھا اور اس پر صرف موت کا خوف غالب تھا۔ پھر بھی مجھے اس خوف کی تہہ میں کوئی عجیب سی بات چھپی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی مہمان نے نشے میں دھت ہو کر اسے ہلاک کر ڈالا ہو، باقی لوگ اس کی پردہ پوشی کر رہے ہوں۔ پیے ہوئے تو وہاں کئی لوگ تھے نا۔ میں دھیرے سے ہنس دیا۔ ایک لمحے وہ مجھے بے حد ذہین لگتا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے کچھ کوڑ مغز اور موٹے دماغ کا معلوم ہونے لگا تھا۔ میں نے نہایت کم رفتار سے ڈرائیونگ جاری رکھتے ہوئے ٹھہرے لہجے میں کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اے ایس آئی صاحب کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا، اور نہ قتل کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے ہاتھ میں دینے والا سب سے پہلا شخص میں ہوتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پیے ہوئے وہاں بے شک تقریباً سبھی تھے، لیکن آپ نے کسی کو بہکا ہوا یا بدمست نہیں دیکھا۔ پی پلا کر اتنے بدمست تو ان میں سے شاید کوئی کبھی نہ ہوا ہو کسی کو قتل کر سکے۔ یہ کہانی کچھ اور ہی لگتی ہے۔ مجھے یقین ہے وہاں موجود لوگوں میں سے ایک شخص کے سوا کوئی اس لڑکی کو جانتا تک نہیں تھا، اور وہی ایک شخص قاتل ہے۔ یہی نتیجہ میرے ذہن میں آتا ہے چودھری صاحب۔ وہ مونچھ کو بل دیتے ہوئے مسکرایا، لیکن میرا طریقہ کار ہے کہ ہر اینگل پر تبادلہ خیال ضرور کر لیتا ہوں، چاہے وہ اینگل کتنا ہی بیوقوفانہ کیوں نہ لگے۔ دراصل ہمارا کام اتنا آسان نہیں ہے، یوں ہی بات سے باہر نکلتی ہے، اور پھر بعض اوقات واقعات سچ مچ اتنے بیوقوفانہ انداز میں رونما ہوتے ہیں کہ ہم تو جاسوسوں والی باریکیوں میں ہی الجھے رہتے ہیں، اور جب حقیقت سامنے آتی ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، میں نے اس سے اتفاق کیا۔ اب دیکھیں نا جی، ایک شخص قتل کر کے بھیڑ میں گم ہو گیا، اس کو تلاش کرنا آسان تو نہیں، جبکہ عالم یہ ہے کہ ابھی ہم جائے واردات کا معائنہ کرنے کے لیے روانہ ہونے لگتے ہیں تو افسروں کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ اب وہ روایتی انداز میں پولیس والوں کی دشواریوں کا رونا روئے گا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، حالات کچھ ایسے ہیں اور کچھ آپ پولیس والوں کا سیٹ اپ ایسا ہے، جو شخص واردات میں ملوث نہیں ہوتا وہ زیادہ ڈرتا ہے۔ یہاں تو لوگوں کو غیر ضروری پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے فون کرنے پڑتے ہیں۔ بس جی، پولیس والا کوئی چاہے صحیح ہے یا غلط، لیکن امیج سب کا ایک جیسا ہے، اسی لیے کبھی کبھی تنگ آ کر صحیح پولیس والے بھی دوسروں جیسے ہو جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے اتنی تکلیفوں کا؟ نیک نامی تو پھر بھی حصے میں آنی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمیں کوئی شوق تو نہیں ہے کہ قاتل آزاد پھرتا رہے۔ اب مثال کے طور پر آپ اسی واردات کو لے لیں، قاتل مجھے رشوت کے طور پر کوئی تھیلیاں تو نہیں دے گیا کہ میں جان بوجھ کر اس کو کھلا چھوڑ رکھوں، لیکن اب ہمیں کوئی اعلام تو نہیں ہوا نا کہ اتنے سارے آدمیوں میں سے ایک دم قاتل پر انگلی رکھ دیں۔ لوگوں کے تعاون کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو وہ ہم کو بتاتا نہیں ہے،
وہ بات پھر کیس کی کارروائی میں شامل ہو جاتی ہے اور کسی بیچارے میں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ 2 جملوں کی گواہی دینے کے لیے برسوں عدالت کے چکر کاٹتا رہے اور مخالف پارٹی کے غصے غضب کا بھی سامنا بھی کرے۔ اسی لیے تو ہمارے ہاں گمنام ٹیلی فون کالوں کا رواج زیادہ ہے۔ جب کسی کا ضمیر اسے زیادہ ہی مجبور کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی کام کی اطلاع ہوتی ہے تو وہ پولیس کو گمنام فون کر دیتا ہے۔ اب یہ پولیس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس اطلاع کو قانون کے کام میں لائے یا اپنے کام میں لائے اور اسے کیش کر لے۔ بہرحال یہ بڑی لمبی بحث ہے، نہ جانے کب سے چل رہی ہے اور نہ جانے کب تک چلتی رہے۔ میں نے گویا بات ختم کر دی۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ میں نے ایک ابنما آئینے میں دیکھا کوئی گاڑی مسلسل میرے تعاقب میں تھی، لیکن یہ یقیناً میرے اپنے آدمیوں کی گاڑی تھی۔ وہ میری حفاظت کے سلسلے میں بدستور لگے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ASI صاحب، میں کم سے کم اس معاملے میں آپ سے غیر معمولی تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے کچھ وسائل ہیں جنہیں میں آپ کی مدد کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، لیکن بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو آپ صرف اپنی وردی اور اختیارات ہی کی وجہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک شریفانہ معاہدہ کر لیتے ہیں۔ جو بات آپ معلوم کریں گے وہ آپ مجھ کو بتا دیجئے گا اور جو میں معلوم کر سکوں گا وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ مقصد ہم دونوں کا یہی ہوگا کہ قاتل کو سزا ملے اور قرار واقعی سزا ملے اور اس کا کریڈٹ آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ میں بہت مصروف آدمی ہوں، لیکن میں خود اس معاملے میں دلچسپی لوں گا۔ کسی نہ کسی طرح وقت نکال کر تھوڑی سی باغ دوڑ کر لوں گا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ اس معاملے میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ ASI نے بلا تامل کہا، میرا نام وغیرہ تو آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہے۔ آپ کسی وقت بھی متعلقہ تھانے میں فون کر کے مجھ سے تازہ ترین صورتحال معلوم کر سکتے ہیں۔ تو طے ہو گیا۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر کہا، اس کے سینے پر شریف سیال کے نام کا بیج آویزاں تھا۔ میں نے یہ نام ذہن نشین کر لیا۔ میں اپنا کارڈ اسے پہلے ہی دے چکا تھا۔ اگلی گلی کا موڑ مڑ کر میں نے گاڑی ہنی کی کوٹھی کے سامنے لے جا روکی۔ کوٹھی مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ویسے تو خیر یہ شرفا کے سونے کا وقت تھا، بلکہ میرے خیال میں اس وقت تو شاید وہ لوگ بھی آرام کرنے لگتے ہیں جنہیں کچھ زیادہ شریف نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن ہنی کی کوٹھی جس انداز میں تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی وہ گڑبڑ کا احساس دلانے کے لیے کافی تھا۔ ایسے گھروں میں سب لوگ سو جائیں تب بھی 2 ایک جگہوں کی بتیاں جلتی رہتی ہیں اور پھر گیٹ پر چوکیدار بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے بتیاں بجھا دیں اور انجن بند کر دیا۔ انجن کی معمولی سی سرسراہٹ بھی ختم ہو گئی تو ساؤنڈ پروف گاڑی میں بالکل ہی سکوت چھا گیا۔ میں اور ASI شریف سیال محتاط انداز میں گاڑی سے اترے اور ہم دونوں نے ہی بے آواز طریقے سے دروازہ بند کیے۔ گاڑی سے باہر بھی سناٹا اور سکوت ہی تھا، صرف کبھی کبھار جھینگے کا ترانہ سنائی دے جاتا۔ باقی گھروں سے مدھم مدھم سی روشنیاں جھانک رہی تھیں، لیکن پھر بھی چاروں طرف اندھیرا ہی غالب تھا۔ ہنی کے گھر کے عین سامنے چھوٹا سا پارک تھا۔ میں نے 2 آوارہ کتوں کو اس پارک کے ایک سرے سے داخل ہو کر کاہلی بھرے انداز میں دوسرے سرے کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ کمبخت بھی ہمیں دیکھ کر نہیں بھونکے۔ علاقہ کچھ زیادہ ہی سکوت کا مارا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر گیٹ کو ذرا سا دھکیلا، وہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ پورچ اور لان پر بھی اندھیرا تھا۔ شریف سیال نے اپنا سرکاری ریوالور نکال لیا۔ میں نے بھی ریوالور نکال لینا ہی بہتر سمجھا۔ ہم چوکنے رہتے ہوئے آگے بڑھے۔ یہ محض احتیاط تھی، ورنہ میری نامعلوم حس نے تو مجھے بتا دیا تھا کہ وہاں کوئی ہماری گھات میں نہیں۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ بھی ہمیں کھلا ہی ملا۔ میں نے ٹٹول کا سوئچ بورڈ تلاش کر کے لائٹ آن کر دی۔ شریف سیال نے ریوالور چاروں طرف گھماتے ہوئے کونے کھدروں کا جائزہ لیا، مگر وہاں سکوت کے سوا کوئی چیز ہماری منتظر نہیں تھی۔ ڈرائنگ روم میں کسی قسم کی بے ترتیبی نہیں تھی، تمام سامان یوں کا توں تھا۔ ہم یک با دیگر دوسرے کمروں میں پہنچے۔ سب کے دروازے کھلے تھے اور بتیاں روشن ہونے پر کہیں بھی کسی قسم کی بے ترتیبی نظر نہیں آئی۔ سارا مکان یوں کھلا پڑا تھا جیسے مکین انتہائی بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی بھی دروازہ بند کیے بغیر اٹھ کر چلے گئے تھے۔ نہ جانے کب سے گھر یوں ہی
کھلا پڑا تھا، اور یہ اتفاق ہی تھا کہ اسی دوران کسی چور و چکے کو اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نہیں ملی تھی، ورنہ قیمتی اشیاء تو رہیں ایک طرف، وہ اس بڑے برائے گھر کے ساز و سامان پر ہی ہاتھ صاف کر کے بڑا عرصہ عیش و آرام سے گزر سکتا تھا۔ عجیب بات ہے، شریف سیال بڑبڑایا۔ ہم لانچ میں پہنچے تو میری نظر ڈائننگ ٹیبل پر رکھے ہوئے ٹیلی فون سیٹ پر گئی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا کر دیکھا، ٹیلی فون ڈیڈ تھا۔ اچانک کچن کے بند دروازے کے عقب سے اوں اوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ان مدھم آوازوں کو سن کر شریف سیال یکدم دوبارہ چوکنا ہو گیا۔ ریوالور اس نے یوں تان لیا جیسے معمولی سی حرکت نظر آتے ہی گولی چلا دے گا، لیکن اس کے برعکس میں نے گہری سانس لے کر ریوالور بغلی ہولسٹر میں رکھ لیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آواز جن انسانوں کی ہے وہ کس پوزیشن میں ہوں گے۔ شریف سیال نے ٹھوکر مار کر کچن کا دروازہ کھولا اور اچھل کر ایک طرف ہو گیا جیسے کسی حملے سے بچ رہا ہو، لیکن اندر کی صورتحال میری توقع کے مطابق تھی۔ چوکیدار کے علاوہ ہنی کے گھر میں 2 میاں بیوی ملازم تھے۔ میں جب ہنی کے ہاں آیا تھا تو میں نے یہ 3 ہی ملازم دیکھے تھے، اور وہ تینوں اس وقت کچن کی ٹائلوں والے فرش پر آڑے ترچھے پڑے ہوئے تھے۔ کچن میں صفائی وغیرہ کے کام کرنے والے کپڑے ان کے منہ میں ٹھونسے ہوئے تھے۔ تینوں کے ہاتھ پاؤں ڈوریوں سے بندھے ہوئے تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ انہیں ایک دوسرے سے دور رکھنے کے لیے کسی کے ہاتھ سنک کے پائپ سے، کسی کی الماری کے کنڈے میں، اور کسی کے اوون کے پائے کے ساتھ بھی باندھ دیے گئے تھے۔ شریف سیال ایک لمبی سانس لے کر رہ گیا۔ اب اس نے بھی ریوالور ہولسٹر میں رکھ لیا۔ ہم دونوں نے کچن کی چھریاں تلاش کر کے ان کی بندشیں کاٹیں، کیونکہ ان کی گیریں کھولنا خاصا دقت طلب مسئلہ نظر آ رہا تھا۔ ان کا دوران خون اور حواس بحال ہوئے تو ہم نے انہیں لانچ میں لا کر بٹھایا۔ پوچھ گچھ کا کام میں نے شریف سیال پر چھوڑ دیا۔ اس کے تڑا توڑ سوالوں کے جواب میں تینوں نوکروں کی زبانی جو باتیں میرے علم میں آئیں، ان کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ سر شام ایک لڑکی جو کافی پریشان معلوم ہوتی تھی ہنی سے ملنے آئی تھی۔ 2-1 مرتبہ وہ اس سے پہلے بھی گھر میں آئی تھی، لیکن کوئی اس کا نام نہیں جانتا تھا۔ چوکیدار کی زبانی وہ اپنی آمد کی اطلاع صرف یہ کہہ کر بھجواتی تھی کہ بیبی آئی ہے۔ بیبی غالباً اس کا نک نیم تھا۔ آج ہنی اس کے ساتھ دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ چائے اور لوزمات وغیرہ کا دور بھی چلا۔ پھر ہنی اسے لانچ میں لے آئی۔ وہاں اس نے اپنی ڈائری سے ایک ورق پھاڑ کر اسے کچھ لکھ کر بھی دیا، اور وہ چلی گئی۔ چوکیدار نے اسے پیدل ہی مین روڈ کی طرف جاتے دیکھا۔ خلیے وغیرہ کی مدد سے اس بات کی تصدیق ہوگی کہ یہ بیبی اس لڑکی کے سوا کوئی نہیں تھی جس کی لاش سعید صاحب کے ہاں سوئمنگ پول سے ملی تھی۔ بیبی کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد ہنی نے چوکیدار کو بلایا تھا۔ وہ ٹیلی فون کا ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی اور بہت پریشان معلوم ہوتی تھی۔ اس نے چوکیدار کو ہدایت کی کہ وہ پچھلی گلی میں جا کر ٹیلی فون کی تار والا پول چیک کرے، اسے شبہ ہے کہ کسی نے فون کا تار کاٹ دیا ہے۔ چوکیدار چونکہ جلدی میں یوں ہی اٹھ کر چلا آیا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ پہلے گیٹ کو بند کر آئے، پھر عقبی دروازے سے پچھلی گلی میں جائے گا۔ مگر جب وہ پورچ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ گیٹ کھل چکا تھا اور لمبی سی ایک سیاہ گاڑی پورچ میں داخل ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، منہ پر ڈاپا باندھے ایک شخص بجلی کی سی تیزی سے گاڑی سے اترا، اور اس نے اپنی رائفل کا بٹ چوکیدار کی کنپٹی پر رسید کیا۔ وہ وہیں دیر ہو گیا۔ اس کے بعد کی باتیں ان میاں بیوی نے بتائیں جو گھر کی دیگر کام کاج کرتی تھیں۔ عورت اس وقت کچن میں تھی، مرد ڈائننگ ٹیبل صاف کر رہا تھا۔ جب وہ لوگ دندناتے ہوئے لانچ میں آئے، وہ تعداد میں 3 تھے۔ تینوں کے چہرے چھپے ہوئے تھے، ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ نوکر اور نوکرانی کو تو بے ہوش کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ انہوں نے ان دونوں کو تو یوں ہی باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھونس کر کچن میں ڈال دیا۔ ایک شخص ہنی اور اس کی ماں پر رائفل تانے کھڑا رہا۔ پھر انہوں نے چوکیدار کو بھی کچن میں لا پھینکا اور کچن کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بس ہنی کی ایک گھٹی گھٹی سی چیخ سنی، پھر سناٹا چھا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت کا تھا جب شام کا سرمئی اندھیرا پھیل چکا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ سر شام اس علاقے کے ایک گھر میں گھس کر 3 مسلح افراد 2 عورتوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی، یا شاید کسی کو خبر ہوئی بھی ہو تو وہ بے خبر بن گیا ہو۔ شریف سیال نے بہت سے سوالات کے ذریعے ہر ممکن کوشش کی کہ اغوا کرنے والوں کے بارے میں کوئی سراغ مل سکے، مگر اسے ناکامی ہوئی۔
آخر کار وہ گہری سانس لے کر میری طرف مڑتے ہوئے بولا، لے جی، اس کو کہتے ہیں نماز بخشوانے جانا اور روزے گلے پڑ جانا۔ ہم یہاں اس لیے آئے تھے کہ سعید صاحب کے ہاں قتل ہونے والی لڑکی کے بارے میں کوئی سراغ ملے گا، لیکن یہاں ایک اور ہی FIR تیار رکھی ہوئی ہے۔ میں خاموش رہا تو وہ افسردگی سے سر کھراتے ہوئے بولا، اب آپ ایسا کریں جی کہ مجھے اور ان تینوں نوکر صاحبان کو اپنی گاڑی میں تھانے تک چھوڑ دیں۔ میں ان کے بیانات قلم بند کروں گا، FIR درج کروں گا۔ تینوں ملازموں کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں نظر آنے لگیں۔ میں نے شریف سیال سے پوچھا، ان کے ساتھ وہ خاص الخاص تفتیش تو نہیں ہوگی جس کے سلسلے میں ہماری پولیس مشہور ہے؟ نہیں، شریف سیال گہری سانس لے کر بولا، اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، مجھے ان کی بیانات پر یقین ہے۔ میں نے چوکیدار کا سر ٹٹول کر نہیں دیکھا، مگر مجھے اس کی کن پٹی پر بڑا سا گڑم نظر آ رہا ہے۔ میری نظر ایک پولیس والے کی نظر ہے۔ بے شک میں نے تاکید کی، حالانکہ وہ گڑم اس سے پہلے شاید میں دیکھ چکا تھا۔ اس کی بات سن کر نوکروں کے چہرے پر قدرے اطمینان جھلک آیا۔ شریف سیال، باقی پاس پڑوس والوں سے میں کل ہی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت تو شریف شرفا لوگوں کی نیند حرام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے بھی مجھے کوئی کام کی بات معلوم ہونے کی امید نہیں، ورنہ کسی کے حرام وغیرہ کی تو میں اتنی پرواہ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے تو پھر آئیں چلیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت بظاہر پرسکون تھا، لیکن در حقیقت بہت پریشان تھا۔ یہ زہریلا سوال مجھے مسلسل ڈس رہا تھا کہ وہ لڑکی اس وقت نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ میں اپنے تمام تر وسائل کے باوجود اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ میرے آدمی میری حفاظت کے لیے تو سائے کی طرح میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ کاش میں نے انہیں ہنی کی نگرانی کی ہدایت بھی کر دی ہوتی، لیکن اس طرح میرا ذہن ہی نہیں گیا۔ مجھے اندیشہ ہی محسوس نہیں ہوا تھا کہ ہنی کو اس قسم کا بھی کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سعید صاحب کے ہاں اس ایکسٹرا گرلز کا قتل اور ہنی کا اغوا کسی ایک ہی سلسلے کی کڑی تھی، یا یہ دو الگ الگ واقعات تھے جو اتفاقاً تقریباً ایک ساتھ پیش آئے تھے۔ چوکیدار نے بتایا تھا کہ جس وقت اس نے پورچ میں گاڑی آتے دیکھی تو سب سے پہلی کوشش یہی کی تھی کہ گاڑی کا نمبر دیکھ سکے، لیکن گاڑی پر سرے سے کوئی نمبر پلیٹ ہی موجود نہیں تھی، کم سے کم آگے کی طرف تو نہیں تھا۔ گویا اس سلسلے میں کوئی سراغ ہمارے سامنے نہیں تھا، اور یہ میرے لیے بڑی تکلیف کی بات تھی۔ شریف سیال کا اس صورتحال سے کوئی جذباتی تعلق نہیں تھا، یہ اس کے پیشے ورانہ معلومات کا ایک حصہ تھا، اس لیے اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، سوائے اس کے کہ وہ پہلے کی نسبت ذرا زیادہ تھکا ہوا دکھائی دینے لگا تھا۔ اغوا کرنے والے ہنی سے نہ جانے کیا سلوک کر رہے ہوں گے۔ اگر ہم کوئی سراغ نہ پا سکے تو کیا وہ اسے عذاب میں گرفتار ہماری نظروں سے اوجھل رہے گی؟ اس تصور سے میں اندر ہی اندر کھول رہا تھا۔ میں نے ان چاروں کو تھانے کے سامنے اتارا اور غیر ارادی طور پر نہایت تیز رفتاری سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ویران سڑک پر گویا ان گنت سوال رقم تھے اور مجھے ڈسنے کے لیے چاروں طرف سے لپک رہے تھے۔ میں جلد از جلد کہیں منہ چھپا لینا چاہتا تھا، لیکن گھر پہنچا تو بستر نے بھی صحیح معنی میں مجھے پناہ نہ دی۔ شب خوابی کے لباس میں انتہائی آرام دہ بستر پر انتہائی پرسکون کمرے میں بھی میں بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا اور بار بار چھت کو گھورتا رہا، جیسے اس کی بے داغ سطح پر میرے سوالوں کے جواب ابھر آئیں گے۔ کبھی کبھی میں چاہتا تو بے حسی کا لبادرہ اوڑھ کر کسی بھی قسم کے حالات میں سو جاتا تھا، لیکن آج یہ حس بھی میرے کام نہیں آ رہی تھی۔ یہ صلاحیت جیسے مجھ میں باقی ہی نہیں رہی تھی۔ یہ شاید اس لڑکی ہنی کے خلوص کا کمال تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس رات میں سویا یا نہیں۔ برخا صبح اٹھ کر میں معمول کے مطابق آفس پہنچا اور بے دلی سے چند ضروری کام نپٹائے۔ 10 بجے کے قریب میں نے ASI شریف سیال کو فون کیا۔ بیبی کے قتل کے سلسلے میں آپ کے پاس ایک سراغ تھا، میں نے کہا۔ اس ایکٹر سپلائر کا نام جس سے بیبی کی رہائش وغیرہ کے بارے میں معلوم ہو سکتا تھا؟ دلدار قریشی صاحب نے بتایا تھا نا کہ اس کا نام عبدالواحد تھا۔ آپ نے اس سے رابطہ قائم کیا؟ بیبی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوئی؟ جواباً فون پر پہلے ایک ایسی آواز سنائی دی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ شریف سیال نے ایک طویل جمائی لی تھی۔ پھر وہ گویا خوش مزاجی سے کام لینے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، آپ بھی کمال کرتے ہیں چودھری صاحب، کل میں نے ایک طرح سے ڈبل ڈیوٹی دی۔
فجر کے وقت سے ذرا پہلے تو آپ نے مجھے تھانے پر ڈراپ کیا تھا۔ مزید کارروائی کرتے کرتے فجر کی اذان ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے گھر جا کر مشکل سے 2 گھنٹے کی نیند کی، وردی بدلے بغیر ہی چند منٹ پہلے ہی آ کر دفتر میں قدم رکھا ہے کہ آپ کا ٹیلی فون آ گیا۔ چودھری صاحب ہمارے حال پر رحم کھائیں، کام کا ایسا ڈھیر لگا پڑا ہے کہ ہفتہ بھر صحیح طرح بیوی سے بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ نفری اتنی کم ہے اور لگتا ایسا ہے جیسے شہر کا ہر آدمی واردات کرنے پر تلا ہوا ہے۔ شاید سب لوگ بڑی جلدی میں ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اس لیے جلد سے جلد ایک آدھا ہاتھ مار لو۔ اب آپ دیکھیں نا چودھری صاحب، تفتیش تو نمبر وار ہی ہوگی نا۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں جی، میں کرتا ہوں کچھ نہ کچھ، اور جیسے ہی کوئی کام کی بات معلوم ہوگی میں آپ کو فون کر دوں گا۔ آپ کو کیا معلوم جی کہ شریف سیال کی جان کتنے بکھیڑوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ پھر شاید وہ ادھر ادھر دیکھ کر ایک لمحے کی توقع کے بعد رازدانہ سے انداز میں بولا، اس تھانے میں صرف ہم 2-3 ہی آدمی ہیں جو جان لڑا کر کام کرتے ہیں، ورنہ باقیوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہم نہ ہوتے تو شاید اس سے بھی برا حال ہوتا۔ یہ تھانہ شاید داخلے دفتر کیسوں کی فائلوں کے انبار میں دب چکا ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں میں سمجھ رہا ہوں، میں نے آستگی سے کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی تقریر کو مزید طویل دیتا میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں خود ہی دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس سلسلے میں۔ ہاں جی آپ بالکل کریں، بے فکر ہو کر کریں، میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے۔ آپ پولیس سے تعاون کریں، پولیس آپ سے تعاون کرے گی، اس نے فراخ دلی سے کہا۔ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ فون پر اس کی دوسری جمائی کی آواز سن کر میں نے سلسلہ منتقل کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے اسٹوڈیو والے آفس فون کیا۔ آفاق دفتر پہنچ چکا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں یاد ہوگا کل رات والے واقعے کے بعد فلم ساز اور ہدایت کار دلدار قریشی نے ایک ایکٹر سپلائرز کا نام لیا تھا۔ مقتول بیبی کو ایکٹر سپلائی لے کر آیا تھا۔ عبدالواحد ذرا اپنی فطرتی نرم دلی کے باعث اس سے کچھ ہمدردی رکھتا تھا، لیکن اب جی ہاں عبدالواحد کا ذکر کر رہے تھے نا وہ، میں جانتا ہوں اسے، یہاں اسٹوڈیو کے قریب ہی ملتان روڈ پر رہتا ہے۔ تو وہ ایکٹر سپلائی مگر شریف آدمی ہے، پریشانی میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تم فوری طور پر اس سے رابطہ قائم کرو، اس کے ہاں ٹیلی فون ہو تو فون کر لو، اگر فون نہیں ہے تو خود چلے جاؤ یا کسی آدمی کو بھیجو، اس سے معلوم کرنا ہے کہ بیبی کہاں رہتی تھی، اس کا مکمل ایڈریس، اس کے علاوہ خود عبدالواحد کا بھی ایڈریس چاہیے مجھے۔ میں نے کہا، میں تھوڑی دیر میں فون کرتا ہوں آپ کو۔ آفاق نے کہا، آپ اس معاملے میں ذاتی طور پر دلچسپی لے رہے ہیں؟ ہاں، میں نے اسے ہنی کے اغوا کے بارے میں بتایا اور کہا، میں اپنی صرف یہ الجھن دور کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں واقعات کے درمیان کوئی تعلق تو نہیں، اور کیا ایک واقعے کی مدد سے دوسرے کے بارے میں کچھ سراغ مل سکتا ہے یا نہیں۔ میں تمہارے فون کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے سلسلہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد میری 2-1 کالیں آ گئیں اور میں خاصی دیر تک فون پر ہی مصروف رہا۔ اس وقت میں انٹرکام پر اپنے ایکسپورٹ مینیجر کو چند ضروری ہدایت دے کر ایک فائل کی طرف متوجہ ہوا تھا جب آفاق کا فون آیا۔ بیبی رائل پارک کی ایک بلڈنگ میں رہتی تھی سر، آفاق نے بتایا۔ پھر بلڈنگ کا نام اور نمبر وغیرہ نوٹ کرنے کے بعد وہ بولا، ویسے بیبی کا اصل نام نشا تھا۔ عبدالواحد اس کے قتل کا سن کر بہت پریشان ہے، کیا اس کا اس لڑکی سے کوئی جذباتی تعلق نظر آتا ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں سر، آفاق بولا، عبدالواحد تو اوڈیر عمر آدمی ہے۔ تو کیا ایک اوڈیر عمر آدمی کا ایک نوجوان لڑکی سے جذباتی تعلق نہیں ہو سکتا؟ میں نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹی۔ وہ سر، عبدالواحد کو چونکہ میں خاصے عرصے سے جانتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے بچے ہیں اس کے، جذبانیت کے جراثیم کافی حد تک ختم ہو چکے ہیں اس میں۔ ویسے بھی سر، یہ جو ایکٹر سپلائر اور ایکسٹرا گرلز ہوتی ہیں، یہ سب اپنی اپنی جگہ پروفیشنل بڑے غیر جذباتی سے لوگ ہوتے ہیں۔ تو پھر اسے پریشانی کس بات کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسی بات کی کہ کہیں پولیس اسے اس معاملے میں زیادہ گھسیٹنے کی کوشش نہ کرے۔ حالانکہ بیبی کا کاروباری تعلق تو یہ ہے کہ اسے تو بیبی کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں، سوائے اس کے کہ اس کا اصل نام نشا تھا اور وہ رائل پارک کی ایک بلڈنگ میں کرائے کے کمرے میں رہتی تھی۔ میرا خیال ہے اسے تشویش زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تم اسے تسلی دے دو۔
میں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ اس لڑکی کی موت کو میرا مطلب ہے اس کے قتل کو پولیس یا کوئی اور زیادہ اہمیت دے گا۔ وہ ایک غریب اور غالباً پریشان حال لڑکی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کی موت کو کافی اہمیت دے رہے ہیں، آفاق ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ شاید، میں نے کہا، کیونکہ یہ بات ابھی خود مجھ پر بھی واضح نہیں ہوئی۔ پھر میں نے خدا حافظ کہہ کر سلسلہ منتقل کر دیا۔ دفتر کے باقی کاموں کے سلسلے میں ایکسپورٹ مینیجر، جنرل مینیجر اور کیتھرین کو ہدایت دے کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں رائل پارک پہنچا۔ یہاں کی بیشتر عمارتیں قیام پاکستان سے پہلے کی تھیں۔ ان میں سے بیشتر میں فلمی دفاتر قائم تھے، لیکن بعض میں رہائشیں بھی تھیں۔ ہر تقبے خر مزاج کے لوگ آباد تھے۔ گلیاں زیادہ کشادہ نہیں تھیں۔ جس گلی میں میری مطلوبہ عمارت واقع تھی وہ تو خاصی تنگ تھی۔ اگر میں گاڑی وہیں کھڑی کر دیتا تو راستہ تقریباً مکمل طور پر ہی بند ہو جاتا، اس لیے میں آگے نکال لے گیا اور نسبتاً ایک کشادہ جگہ پر کھڑی کر کے واپس آیا۔ ٹونی کی گاڑی، جو میری حفاظت کی غرض سے میری نگرانی پر مخوار ہو چکی تھی، گلی کے کونے پر موجود تھی۔ 3 سیڑھیاں چڑھ کر میں عمارت کے پرانے اور موٹے موٹے تختوں والی چوبی دروازے سے اندر پہنچا۔ یہ قدیم طرز کی 3 منزلہ عمارت تھی۔ نیچے نیم دائرے میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کئی کمرے تھے۔ تقریباً اسی انداز میں اوپر کی منزل پر کمرے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ ان کے سامنے آہنی جنگلے والی لمبی سی مشترکہ بالکونی بھی تھی۔ بائیں ہاتھ پر سیڑھیاں تھیں۔ پوری عمارت میں ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ تنگ سی سیڑھی چڑھ کر میں پہلی منزل پر پہنچا تو ایک کمرے کے دروازے پر بیٹھی ہوئی موٹی سی اور دیر عمر عورت نے سرخ آنکھوں سے مجھے گھورا اور اچانک اٹھ کر چیختی ہوئی مجھ پر جھپٹی۔ آخر تم آ ہی گئے، آؤ آؤ۔ اس کی کراخت آواز سے میرا ذہن جھنجھلا اٹھا۔ زندگی کے اونچے نیچے راستوں پر ایک سرکش مسافر کی کہانی ابھی جاری ہے۔ باقی واقعات تیسرے حصے میں سنیے۔ شکریہ۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔